تو صاحب صدارت کی اجازت سے میں بھی چند جملے اس میں ایڈ کرتا چلوں. ڈاکٹر سید زبیر شاہ اور ڈاکٹر اسحاق وردگ نے اس حوالے سے بات کی. میں اس سطح پر تو شاید نہ جا سکوں، لیکن بہرحال چند بنیادی باتیں میں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ طالب علم ہو یا ادب کا طالب علم ہو، اس کے بنیادی چند کام ہیں: سیکھنا، پڑھنا، لکھنا اور پھر بولنا، یعنی اس کا اظہار کرنا. یہ چار جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ سیکھتا ہے، استاد سے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو موٹیویشن ملتی ہے، پڑھنے کی طرف جاتا ہے. پھر وہ جو پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں، جس طرح سر نے کہا کہ نظریہ سازی ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ شخصیت سازی بھی انسان کی ہوتی ہے. تو پھر اس کا اظہار وہ تحریری صورت میں کرتا ہے، اور پھر اس تحریر کا اظہار وہ کہیں اس طرح تنقیدی نشست میں، کہیں پر کسی فورم پر جا کر اس کا اظہار کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک ہم اپنے ادب کے طالب علموں سے یا طالب علموں سے میں ذاتی طور پر جب مخاطب ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ ٹیسٹ ڈیولپ کریں. کتاب پڑھنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. اور ڈاکٹر اسحاق وردگ صاحب ہمیشہ ایک خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دریافت کرنا ضروری ہے. جب آپ کتاب کا خیال آپ کے ذہن میں آئے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خود پہ ذرا دھیان دیں کہ آپ کیا پڑھنا پسند کریں گے، اور پھر جو آپ پڑھنا پسند کریں گے اس کے لیے اس کتاب کا انتخاب اپنی لائبریری، اپنے دوستوں یا اپنے استاد کے ذریعے آپ اس کتاب کا انتخاب کر سکتے ہیں. اور جب یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ اس کا لمس محسوس کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. جب ایک بار آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے تو میرے خیال میں اس کتاب میں یا اس فن پارے میں اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے کہ اس فن کو سمجھنے کے لیے مجھے مزید کیا پڑھنا ہے. تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تو سقراط نے بھی کہا کہ کتاب بہترین عیاشی ہے. کوئی کہتا ہے ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے بڑھ کر کوئی رفیق نہیں. وہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ جب کوئی کتاب آپ کے سامنے آتی ہے وہ ایک لکھنے والے کی بھرپور ریاضت، اس کی بھرپور یعنی شب و روز کی محنت اور ان کے مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، یا وہ کتاب نچوڑ ہوتی ہے. تو اس لیے کتابوں سے تو آپ سیکھتے ہیں، وہ کوئی بھی صنف ہو. ادب کے حوالے سے ہم بات کریں، وہ کوئی بھی صنف ہو تو اس میں ایک لکھنے والے کی بھرپور ریاضت موجود ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص سطح کی کتاب ہوتی ہے جس کو ہم صحافت سے جدا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے آپ کو پھر تنقیدی نظریات کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، آپ کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے بھی. لیکن بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ آپ کتاب کی طرف آئیں اور اس کا مطالعہ. مثال کے طور پر ہم کسی فن پارے کا جو سیمپل سا طریقہ ہے، ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے ایک خاص سطح پر بڑی زبردست بات کی ہے. لیکن جو بالکل مبتدی ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کتاب اٹھائیں، کتاب اس کے پاس ہے، پنسل اس کے پاس ہے. میرا ذاتی طور پر یہ آج تک طریقہ کار یہ ہے کہ میں کوئی بھی کتاب اٹھاتا ہوں، سارے ورک سے شروع کرتا ہوں، پنسل ہاتھ میں ہوتا ہے، کتاب میری اپنی ہے تو میں اس پہ لکھتا جاتا ہوں. اگر کتاب جو ہے مانگی ہوئی ہے، کسی سے چرائی ہوئی ہے تو پھر بھی اس پہ لکھتا ہوں. لیکن اگر مانگی ہوئی ہے، واپس کرنے کا ارادہ ہے تو اس کتاب پر میں نہیں لکھتا، نہ اس کے صفحے خراب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. مشکل چیز ہے، مشکل تلازمات آتے ہیں اس میں، اور علم و بیان کے حوالے سے کئی چیزیں آتی ہے تو میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتا جاتا ہوں. اگر اس کے حوالے سے کوئی بات ذہن میں آتی ہے، کوئی تنقیدی رائے آتی ہے تو میں اس پر لکھتا جاتا ہوں. پھر جیسی یہ کتاب ختم ہوتی ہے میرا ایک تنقیدی مضمون اس کتاب پر موجود ہوتا ہے، یا وہ چیزیں جو مجھے نہیں سمجھ آتی میں دوستوں کے ساتھ، ان صاحبان کے ساتھ یا کوئی اور دوست ہو، یا پھر ڈکشنری کا سہارا لیتا ہوں. تو یہ بڑا اچھا وہ ہے. مجھے اس موقع پر وہ اکبر الآبادی کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ رات کو جب سونے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ آج انہوں نے کیا سیکھا، اور اس کے ذہن میں ہوتا تھا کہ آج انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، تو وہ لغت اٹھا کر ایک لفظ سیکھ لیتے، اس کے معنی سیکھ لیتے اور آرام سے سو جاتے. تو یہ جو ادب کے طالب علم ہے، جیسے اسحاق وردگ صاحب نے کہا کہ ان کے لیے مطالعہ کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ بہت ضروری ہے. تو یعنی یہ اس کا مطالعہ میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں، میرے ساتھ 2010 میں اس طرح ہوا کہ مجھے ایک لائبریری مل گئی، گورنمنٹ ڈگری کالج حیات آباد میں، اکیلا ہاسٹل میں ہوتا تھا، تو اس میں افسانوی ادب بہت زیادہ تھا. تو اس دور میں یہ جو بڑے بڑے ناول ہیں میں نے وہاں سے اٹھائے، اپنے پاس رکھے. اداس نسلیں،
اور یہ بستی، اور اس کے علاوہ وہ جو شوکت صدیقی کا ناول ہے نہیں خدا کی بستی، اور اس کے ساتھ الکھ نگری، علی پور کا ایلی. تو اس دور میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں ناول کے بعد ناول پڑھتا گیا. تو پھر جب آپ ناول کے بعد ناول پڑھتے جاتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ جا کے آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا، کسی ناول پر آپ مدلل رائے نہیں دے سکتے. اگر آپ کوئی ناول پڑھ لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں 1 مہینے کا یا چند ہفتے کا گیپ دیں، اس دوران کوئی دوسری کتاب پڑھے، تاکہ اس ناول کا وہ جو ناول آپ کے ذہن میں وہ پک جائے، اس کے کردار، اس کے ساتھ آپ کچھ وقت گزارنے کا آپ کو موقع ملے.